السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال سبحانہ وتعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر نوجوان دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور ہمارے ذہن میں اس وقت یہ بات بھی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی اس وقت کہ آج کا جو دن ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، اس سے متعلق کچھ باتیں، کچھ اصلاحی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور نصیحتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آج کے دن ہم سب کو معلوم ہو جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی اور ہم سب کو انشاءاللہ ایک فائدے والا سبق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ تمام قوموں کی، تمام جماعتوں کی، دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ان کی اپنی تاریخ میں ایسا کوئی نہ کوئی دن ہے، اور لازمی طور پر ہر ایک کے پاس ہے کہ جب سال میں وہ دن آتا ہے تو اس دن کو یاد کر کے وہ قوم جشن بھی مناتی ہے، خوشی بھی مناتی ہے، اور اپنے اپنے نظام کے مطابق اس دن اسے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ یہ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے، انسان کی ایک ایسی طبیعت ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انسان کو الگ کر دیں اور انسان کی فطرت کو اس سے جدا کر دیں، ایسا محال ہے اس دنیا کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کچھ قومیں دنیا کے اندر ایسا کرتی ہیں تو وہ اپنی فطرت کے مطابق کرتی ہیں۔ فطرت اگر صحیح جگہ پر باقی ہوتی ہے، اس کے اندر درستگی ہوتی ہے، اس کے اندر فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس موقع پر جو خوشی کا کام کیا جاتا ہے اس خوشی کے کام میں انسانوں کی فطرت جھلکتی ہے۔ اور اگر انسانوں کی فطرت کسی موقع پر بگڑ جائے، لائن سے ہٹ جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کام سے جو سبق ملنے والا ہوتا ہے وہ سبق قوموں کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں رہتا کہ اس موقع پر ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس نصیحت کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، معلم انسانیت تھے آپ، اور دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آئے تھے جو قیامت تک کی صبح کے لیے کافی ہے۔ جب تک قوم ان اصلاحی کاموں پر، حضور پاک علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے نقش قدم پر، آپ کی سنتوں پر گامزن رہی، باقی رہی، تو اس دنیا کے اندر وہ بہاریں باقی رہیں کسی درجے میں جن بہاروں کو دیکھا تھا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے، کہ انسانوں کو دیکھ کر انسان کیسے بدلتے ہیں، انسان کو دیکھ کر ملکوں میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، بگڑا ہوا سماج، بگڑا ہوا معاشرہ کسی ایک اللہ کے بندے کو دیکھ کر کس طرح سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ زندگی اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بات صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں دیکھی تھی، اور ان چیزوں کو جب منتقل کیا آگے کی جانب تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں تو اس دنیا کے اندر وہ بہاریں باقی رہیں۔ اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر دنیا میں پہنچا،
اور ایک زمانہ وہ آیا کہ بر اعظم افریقہ کے اندر پہنچا، وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی مقدار ہوئی، تو مدینہ منورہ کے حاکم کی جانب سے وہاں ایک گورنر طے کیا گیا کہ آپ جا کر مسلمانوں کے مسائل کو دیکھیں۔ افریقی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کے گورنر نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں اسلامی حکومت کے ذمہ دار اور اسلامی حکومت کے یوں کہنا چاہیے کہ خلیفہ تھے، وہاں سے خط لکھا ہے اس اللہ کے بندے نے کہ گورنر صاحب میرا خیال یہ ہے، امیر المؤمنین کو کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اسلام میں، دین میں داخل ہونے کے لیے جب کوئی نئی قوم اسلام کے اندر داخل ہو تو کچھ شرطیں لگا دیجئے تاکہ لوگ ان شرطوں کو دیکھ لیں، سوچ لیں، اور ان کی زندگی اس معیار پر آ سکے تو ٹھیک ہے وہ آئیں، اور نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں، وہ اسلامی حکومت کے نیچے رہ کر زندگی گزاریں، اسلامی حکومت ان کی محافظ ہوگی اور وہ جزیہ دیں گے، ٹیکس ادا کریں گے، اس طرح سے عافیت کی زندگی ان کے حصے میں آئے گی۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ کیا ضرورت پڑی اس خط کے لکھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب سے مسلمان افریقہ میں آئے ہیں یہاں تو روزانہ صبح سے لے کر شام تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ کے ہزاروں آدمی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی جانب لوگ آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آئندہ زمانے کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو جزیہ دینے والا ہوگا، ٹیکس دینے والا ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خزانے میں کمی ہوگی۔ جب یہاں خط پہنچا اور جواب گیا تو اس جواب میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، کوئی ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ ہمارا تو مقصد حیات یہ ہے، ہم دنیا میں یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ ساری دنیا کو اسلام مل جائے اور دنیا کی آخرت بن جائے، اور آنے والی خطرناک جہنم سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رب العالمین کی رضامندی کا پروانہ حاصل کرنے والا بن جائے۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے۔ آپ اس سے کیوں گھبراتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کدھر کو جاتی؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ اتنے متاثر تھے اور ساری دنیا دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اور آپ نے جس دور میں آنکھیں کھولی، ہم عموماً ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا اسلام بالکل برحق ہے، اور ہم اسلام کا بورڈ اپنے اعمال کے اوپر آسانی سے لگا لیتے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام۔ تصویر تو الٹی ہونی چاہیے تھی کہ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرتے اور پھر یوں کہتے کہ یہ ہماری غلطی ہے مگر اسلام یہ ہے، یہ ہماری چوک ہے اور اسلام یہ ہے۔ مگر ہم نے جو کچھ کیا، اور بگڑی ہوئی قوموں کے اندر ایسا ہر دور میں ہوا ہے کہ جب عام طور پر بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر انسانیت کا سنبھالنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ صلح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر گندے کام سے صلح ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے ملک میں رکھا ہے، یہ تو رب العالمین کا نظام ہے، تقدیر ہے ہماری، کہ ہم میں سے ہر ایک غیروں کے لیے ایک عملی تصویر ہے، نمونہ۔ یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غیر قومیں ہمیں دیکھتی ہیں اور ہمیں دیکھ رہی ہیں لازمی طور پر، اور اسلام کے متعلق جو تصویر، جو تصور وہ قائم کریں گے اپنے یہاں، وہ ہمیں دیکھنے کے نتیجے میں، اس کے بغیر نہیں۔ اس زمانے کے اندر آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اسلام کی تصویر یا اسلام کی تعلیم یا اسلام کا تصور کسی غیر مسلم کے ذہن میں بیٹھے گا تو آپ تنہائی میں کسی موقع پر کونے میں بیٹھ جائیے، گردن کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے، اور پھر سوچئے کہ ہم نے غیروں کو کیا تصویر دی ہے۔ ایک اسلام تو وہ ہے جو آج کے دن شام کو نظر آئے گا، یہ بھی ایک اسلام ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جو محرم کی 7ویں تاریخ کو سنبھل میں نظر آ رہا تھا۔ ایک اسلام وہ بھی ہے جو نیزے کے موقع پر نظر آتا ہے، جس کے متعلق تقریباً انسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے دن لڑکیاں آزاد اور آوارہ ہیں، جو چاہے کچھ کرو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ عیسائیت تو ہو سکتی ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی خوشی کے موقع پر اسلام سے آزاد ہیں، رب کعبہ کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں، وہ غلط سمجھتا ہے۔ شعور کی زندگی سے لے کر اور موت کے وقت تک جب تک شعور باقی ہے، ہم اسلام سے آزاد نہیں ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھو،
اسلام کہتا ہے کہ ہم نے زبردستی نہیں کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اللہ کو مانے، جو چاہے نہ مانے۔ افانت تہدی العمی، اے پیغمبر کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے اگر یہ آنے والے نہیں؟ افانت تسمع الصم، کیا آپ انسان جو بہرے ہو چکے ہیں سننے کو تیار نہیں، کیا آپ اپنی بات آپ ان کو سنوائیں گے؟ تو اسلام زبردستی نہیں کرتا، وہ تو انسانوں کے سامنے ایک نظام حیات رکھتا ہے، پاک صاف ستھری زندگی، والدین کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت، انسانوں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک، آپسی درجے میں آخری اخلاق اور آپسی عبادات کا مضبوط نظام، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو ایک نظام حیات کے ساتھ باندھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے تو مسلمانوں کو یہ دیا ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ کسی موقع پر آزاد نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان تمام خوشیوں کے موقع پر کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں ہم کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ ان دنات کمینے پن نیچے پن کی باتوں میں نہیں ہے، اور رب العالمین ہماری آپ کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ مسئلہ تنہا یہ نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ اس سے زیادہ خطرناک، خون کے آنسو رلانے والا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا یہ ہے کہ اسلام کے متعلق غیر قومیں کیا تصور کریں گی۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ کیا اس کو اسلام کہا جاتا ہے کہ مارنا اور پیٹنا اور چہرے کو نوچنا؟ کیا اس کو اسلام کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آزادی دے دی جائے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اگر اسلام اس کا نام ہے تو پھر ابو جہل کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں تو شاید اسے پریشانی نہ ہوتی قبول کرنے کے اندر۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ لات عزا کی پوجا کو چھوڑنا پڑے گا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پیشانی وحدہ لا شریک کے آگے جھکے گی، وہ تو بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑائی اب کسی کے لیے نہیں، بڑائی اللہ کے لیے، یہ ماننا پڑے گا کہ مالک الملک وہ ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا وہ ہے، نظام کار اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہ کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے یہ بات آئی تو اسے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ میرا کیا ہوگا، ہمارا قومی تفاخر، ہماری بلندی، ہمارا تکبر، ہماری تعلی، ایک زمانے سے سرداری ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور اس کام کے کلمے کے پڑھنے کے بعد بلال کی بغل میں کھڑا ہونا پڑے گا، عمار کی بغل میں کھڑا ہونا والا پڑے گا، جس کے پاس ٹھیک سے پہننے کو تہمت بھی نہیں ہے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس بیچارے کے تصور میں تو یہ بات آ رہی تھی، اگر اس کے سامنے اسلام کی یہ تصویر ہوتی۔ ہندوستان کے اہل علم ارباب بصیرت نے یہ بات لکھی ہے اپنے وجدان، اپنے شعور کی روشنی میں، کہ اگر اس آزادی کا نام اسلام ہے اور یہ والا اسلام ابو جہل کے سامنے ہوتا تو وہ بھی یہ کہتا کہ اس کو دل سے لگانے میں پریشانی کیا ہے، یہ تو وہ اسلام ہے کہ لگ بھی گیا، اس کو کام نہیں کرنا پڑا، یہ تو وہ اسلام ہے کہ مسلمان بھی ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیں تو قدم اٹھانے سے پہلے ہر بات سوچنی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ ان بنیادوں پر۔ آج کے دن کے متعلق صرف دو باتیں عرض کرنی۔ جب کبھی کوئی دن تاریخ میں آتا ہے تو اس موقع پر فطری طور پر اگر کوئی اللہ کا بندہ اس دن کو یاد کرے تو اسلام میں یہ ممنوع نہیں ہے، اسلام میں منع نہیں، مگر محرم الحرام کا جب مہینہ آئے گا تو تنہائی میں ذرا سوچنا پڑے گا یہ پیغام کیا لے کر آتا ہے۔ ایک پیغام جو آج کے دن دنیا کو دیا جا رہا ہے، سینہ کو بھی اپنے آپ کو مارنا اور ہائے حسین چلانا اور ہائے حسینہ کہنا، یاد رکھیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ماتم سکھانے نہیں آیا تھا، اسلام رونے کو نہیں آیا، اسلام تماچے مارنے کو نہیں آیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی صریح حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے اور جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، فرمایا فلیس منا، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس میرے تعلق کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بات یوں ہی کہہ دی۔ کبھی کبھی ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کبھی کوئی باپ اولاد سے ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہونے کے نتیجے میں زیادہ بدتمیزیاں جب اولاد کی بڑھ جاتی ہے تو اور غصہ ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اخبار میں لکھوا دیتا ہے، کیا کہتا ہے اخبار میں لکھوانے میں کہ میری جانب سے اشتہار دے دیا جائے، میرے بیٹے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ اگر بند ہو جائے تو اس کو میرا نہ جانا جائے، میری میراث اس کو نہ پہنچے، میرا بینک اکاؤنٹ اس کے حصے میں نہ جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو ذرا گہرائی سے لیں، ایسا نہیں کہ ہم اور آپ خود ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں۔ سب سے یہ پہلی بات صحابہ کرام سے کہی تھی، ان اللہ کے بندوں نے اس بات کا وہی مطلب سمجھا، انہوں نے ان کے پاس شاگردوں کو دیا، انہوں نے یہی مطلب سمجھا، اور منتقل ہوتے ہوتے ان کے غلام در غلام، غلام در غلام، آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات کو ان کے مزاج کے مطابق سمجھیں، کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس اللہ کے بندے نے حضور پاک علیہ السلام نبی آخر الزمان حضرت رسول پاک سے اپنے رشتے کو کاٹ لیا، ان کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کی چال چلنے کو تیار نہیں ہے، ان کی راہ اپنانے کو تیار نہیں، بلکہ یہ کسی اور لائن پر جانا چاہتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے متعلق جو بات فرمائی وہ تو کچھ اور ہے. جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک سال ختم ہوا اور ایک سال شروع ہوا. اس موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے پچھلے سال ہم نے کیا کیا، اعمال کے اعتبار سے آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ بات دوسری ہے. لیکن جب محرم الحرام آتا ہے، اس زمانے کی شیطنت کے نتیجے میں، اس زمانے کی تمام ہاہو کے نتیجے میں وہ پیغام اس شور ہنگامے میں چھپ گیا، اور دنیا کے بدماشوں نے، شاطروں نے، اور دنیا کے ذہینوں نے، اور اس زمانے کے اندر دجال کے چیلوں نے اس پیغام کو جان بوجھ کر چھپایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ کو اصلی پیغام مل جائے اور امت اصلی مقام پر آ جائے. اگر امت کسی دور میں سلطان صلاح الدین کے دور میں آئی ہے تو، اور صحابہ کرام کے زمانے میں آئی تو، اور کبھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آئی تو، اور کبھی کسی زمانے میں مجدد رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آئی تو، یہ امت اگر اپنے نقش قدم کے اوپر آ گئی تو پھر دنیا میں شیطنت چل نہیں پاتی ہے، اور دنیا میں اس کا بیڑا غرق ہو کر رہتا ہے. کیونکہ رب العالمین نے جس چیز کو باطل کے طور پر بنایا ہے وہ چیز باطل ہے. کتنی ہی ملمہ سازی کر لے، کتنی ہی چمک دمک پیدا کر لے، وہ چیز کبھی حق کی جگہ کو نہیں پکڑ سکتی. محرم الحرام کا جب مہینہ آئے گا، ہمیں اور آپ کو لازمی طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی جنتری کا یہ پہلا مہینہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ مہینے چل رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ جب یہ بات آئی کہ انہوں نے خط لکھا کسی بادشاہ کے نام اور نیچے تاریخ نہیں تھی، وہاں سے یہ بات آئی شکایت کے طور پر کہ جب آپ کی جانب سے کوئی خط آئے تو اس میں تاریخ ہونی چاہیے. ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بیت المال کے حساب کو دیکھنا پڑتا ہے. امیر المؤمنین کی نگاہ تھی. اس موقع پر تمام صحابہ کرام کو بلایا، اور صحابہ کرام کا مطلب ہوتا ہے جن کی تیاری تربیت حضور پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنی زندگی میں ان کو دیکھ کر، ان کو لے کر، ان کو انسانوں میں سے چن کر تیار کیا تھا. وہ چوٹی کے صحابہ اہل علم تیار سامنے آئے اور یہ بات رکھی گئی کہ مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہونا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام کی امت کے پاس دن بہت تھے، عظیم الشان تاریخ کے جن کی حامل ہے امت. انسانوں کے پاس وہ دن بھی موجود تھا صحابہ کرام کے پاس جس دن اللہ کے رسول دنیا میں آئے. خاتم النبیین سے بڑھ کر آنے والا دن دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک شاندار دن وہ بھی تھا جس دن قرآن کریم کا نزول ہوا، جس سے دنیا کے اہل کتاب کانپ گئے کہ اب دنیا کی ساری خیر ان کے پاس چلی گئی اور ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. یہ والی تاریخ بھی ان کے سامنے تھی. ان اللہ کے بندوں کو یہ بات معلوم تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر دنیا میں فرقہ پرستی ذلیل ہوئی، دہشت گردی ذلیل ہوئی، اور دنیا میں کمزور نہتے جن کے پاس گھر نہیں تھا، جن کو ظلم کی بنیاد پر مکان چھوڑنے کو مجبور کیا گیا تھا، جن کو ظلم کی بنیاد پر روٹیوں سے ترسایا گیا تھا، اور ان اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تھی. اور ہجرت نام ہے توکل کا، ہجرت نام ہے خدا پر اعتماد کا، ہجرت نام ہے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا، اور ہجرت نام ہے اللہ کے لیے چھوڑ کر آخرت میں سب کچھ پا لینے کا. کہ جو لوگ اللہ کے لیے چھوڑا کرتے ہیں رب العالمین انہی پر عنایتیں برساتا ہے. ان اللہ کے بندوں کو فتح مکہ کی تاریخ معلوم تھی، اللہ کے رسول کے آنے کا دن معلوم تھا، انہیں فتح خیبر معلوم تھا، انہیں غزوہ حنین معلوم تھا، پوری تاریخ ان کے سامنے تھی. اور صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا امیر المؤمنین نے کہ آپ لوگ یہ بتائیں، امیر المؤمنین نے مشورہ کیا کہ ہماری تاریخ، ہمارا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے. کسی اللہ کے بندے نے مشورہ دیا تھا آپ کے والے دن کا جس دن آپ پیدا ہوئے. کسی اللہ کے بندے نے قرآن کریم کے نزول کا مشورہ دیا کہ اس دن کو اپنایا جائے. کسی اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ فتح مکہ کا دن پہلا مہینہ ہونا چاہیے. اور کسی اللہ کے بندے نے یوں کہا کہ غزوہ بدر کو قرآن کریم یوم الفرقان کہتا ہے، حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا قیامت تک کے لیے. ایک طبقہ وہ ہے کہ اگر عمل والا ہے تو یہ جنتی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بدعملہ ہے، بدعقیدہ ہے، تو یہ جہنمی. اس دن کو اپنایا جائے. مگر سارے لوگ اپنی رائے جب دے چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ امیر صاحب میری بھی ایک رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا، ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہونا چاہیے، جس دن حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، خدا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، اور انسانوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے مکہ مکرمہ میں دشمنوں کی ایذا سے پریشان ہو کر اللہ کے حکم کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اب مکے کو چھوڑنا ہے. وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. میری رائے یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا پہلا مہینہ یہ ہونا چاہیے.
جب کبھی محرم الحرام کا مہینہ آئے اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہ آئے اور مسلمانوں کو ہجرت یاد نہ آئے، مسلمانوں کو حضور پاک علیہ السلام کی وہ قربانی یاد نہ آئے، وقت کم ہے ورنہ تفصیل سے بتلاتا کہ ہجرت اپنے اندر کتنے سبق رکھتی ہے۔ آپ نے اس موقع پر علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور اپنے ایک جان نثار صحابی کو حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا تھا۔ ان دونوں میں یہ بات آ گئی کہ دین کی امانتیں پہنچانے کے لیے انسان کا اگر خون ہو جائے تو پیغمبر کا حکم نمبر 1 پر ادا کیا جائے گا۔ یہ کردار حضرت علی نے مکمل کیا اور اپنے آپ کو تمام قربانیاں جھیلتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اس غار کے اندر جہاں 3 دن قیام کے حضرت صدیق اکبر نے آپ کے ساتھ، اور کتنی پریشانی آئی کہ اپنے پاس جو کپڑے تھے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ ایئر کنڈیشن ہال نہیں تھا، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے، اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تنگ غار کے اندر پناہ لی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لیٹے ہوئے تھے حضور پاک علیہ السلام، معتبر روایات کے مطابق اچانک آپ کی آنکھ کھلی۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں بہت شدید تکلیف اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ نے معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول جتنے کپڑے تھے میں نے ان کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ کا کھلا رہ گیا، اس میں سانپ نظر آیا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ نکل آئے اور آپ کی ذات کو تکلیف پہنچ جائے اور قیامت تک مسئلہ کیا ہوگا۔ میں نے اپنے انگوٹھے کو وہاں پر لگایا، اس نے میرے پاؤں میں ڈس لیا ہے۔ یہ ہے وہ ہجرت کی رات کہ دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر باقی رہیں، ان کا دین باقی رہے، ان کی عظمت باقی رہے، امر بالمعروف باقی رہے، ان کا پیغام باقی رہے، چاہے اپنے وقت کے صدیق کے پاؤں میں کالا سانپ ڈس لے، اور آنے والی قیامت تک امت مسلمہ سے حضرت صدیق کا کردار کہتا ہے، چاہے اپنے وقت کا کالا ناک تم کو امریکہ ڈس لے، اپنے وقت کے دجال ڈس لے، اپنے وقت کے شیطان ڈس لے، اپنے وقت کی طاغوتی طاقتیں ڈس لے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یاد رکھنا دین اسلام کی خاطر اپنے دین کو، اپنے نبی کے پیغام کو نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ پیغام وہ تھا کہ اگر انسانوں کو یاد رہتا تو یہ لمبے چوڑے شیطان نظر نہ آتے، یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے پتلے نظر نہ آتے، یہ ہاتھ کی بتائے ہوئے شیطنت نظر نہ آتی۔ اس کو خاص طور سے امت کی نگاہوں سے، امت کی نگاہوں سے اوجھل کیا گیا، اور پھر نوبت یہاں آئی کہ ہمارا بہت بڑا حصہ ان تمام چیزوں میں چلا گیا۔ الامان الحفیظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت بنا کر گئے تھے، جو امت بنا کر گئے تھے، یاد رکھیں ان واقعات کو۔ بنو نجار کی ایک عورت، بنو نجار کی ایک عورت، بنو نجار کی ایک عورت میدان احد کی خبر سن کر مدینہ منورہ کی آبادی سے دوڑ کر آتی ہے۔ کسی نے بتلایا کہ حضور پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ وہ اللہ کی بندی دوڑتی ہوئی آئی اور کسی نے راستے میں روکا، اماں جان رکیے، اور اس اللہ کے بندے کو شاید پوری بات نہیں معلوم تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے آپ کا بیٹا شہید ہوا۔ انہوں نے کہا انا للہ۔ کچھ دور اور دوڑی ہوئی گئی، کہا کہ آپ کے شوہر شہید ہوئے، اور کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہوئے، اور یہ ساری خبریں ملی۔ آخری نوجوان سے بہت جھلا کر اس نے کہا کیا خبر دیتے ہو کہ فلاں شہید ہوا اور فلاں شہید ہوا، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول دنیا میں ہے کہ نہیں؟ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کیا یہ عورتیں ماتم کرتی؟ کیا یہ عورتیں اپنے سینے کو ٹوٹتی؟ رسول اللہ وہ امت تیار کر کے گئے تھے۔ یہ شیعیت اسلام کے نام پر دھبا ہے، اور کہنے دیجیے کھل کر یہودیوں سے بڑا حملہ، عیسائیوں سے بڑا حملہ، جس نے دنیا کو حضرت حسین کی محبت کے عنوان سے اللہ کے رسول کے راستے سے کاٹا ہے۔ اٹھائیے پوری تاریخ اور دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے متعلق، حضرت عائشہ کے متعلق، ام المؤمنین کے متعلق، حضرت صدیق اکبر کے متعلق لکھتے ہیں نعوذ باللہ۔ بلکہ شیعوں کا عقیدہ ہے ان کے اثنا عشری فرقے کا کہ کھلے عام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے۔ یہ شیطان ہمیشہ جب کبھی پٹی پڑھاتا ہے وہ ایسے نہیں کہا کرتا، اس کے لیے طریقے ہوتے ہیں، قوموں کو پھانسا جاتا ہے۔ ہماری قوم کی ایک نفسیات، ہماری قوم کی ایک کمزوری ہے کہ اچھے نام کو سن کر بہت جلدی راستے پر آ جاتی ہے۔ ہماری ایک فطری کمزوری ہے کہ محبت کے عنوان پر ہم بہت جلدی سودا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سلسلے میں نصیحت کیا ہے۔ ایک اور متعلق آتا ہے حضرت نصیبہ مازنیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پر ان کے متعلق معلوم ہوا کہ ایک دشمن نے میرے بیٹے کے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، ادھر سے بھی ہاتھ کو کاٹا ہے، ادھر سے بھی ہاتھ کو کاٹا، پاؤں کو کاٹا، اس پاؤں کو کاٹا ہے۔ اس اللہ کے بندے کے 4-5 ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب ان کی ماں کو خبر ہوئی تو دوڑی وہاں آئی۔ صحابہ کرام نے روکا تھا کہ نہیں آپ نہیں دیکھ سکیں گی،
بچے کا حال بڑا خطرناک ہو چکا ہے. کہا کوئی بات نہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو, اور تم اطمینان رکھو, ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے کسی کو تکلیف ہو. آئیں اور لاش کو دیکھ کر یہ کہا کہ بیٹا, ہم نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا تھا, کل اللہ کے ہاں تمہاری ماں کہلائیں گے. اس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ شیعیت اس زمانے میں اسلام کے اوپر بدنما تھا, اسلام پر دھبا ہے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ہو, جس مجلس کے اندر ہو, جب تک کھل کے سامنے نہیں آئیں گے اور اس کو بات کو نہیں کریں گے, یاد رکھیں اسلام پر ایسے حملے ہوتے رہیں. سینے کا پیٹنا, منہ نوچنا حضور پاک علیہ السلام کی امت کو نہیں معلوم. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا, کسی اللہ کے بندے کو یہ معلوم ہو گئی کہ دین اسلام میں استعمال ہو گیا, کسی اللہ کے بندے کو یہ بات معلوم ہو گئی اس کا اثاثہ ختم ہو گیا, یہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی, یہ ان کے لیے رونے کی بات نہیں تھی. ایک بات تو یہ عرض کی کہ جب محرم الحرام آتا ہے, یہ پیغام میں اور آپ دونوں کے دونوں اس بات کو تازہ کریں. دوسرا پیغام ایک اور بھی, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا اہل کتاب کے تقریباً یہودیوں کے 12 قبیلے رہا کرتے تھے, ان میں 4 مشہور تھے اور 8 غیر مشہور تھے, اور ساری کی ساری آبادی لمبی چوڑی انہیں کی تھی. ایک وقت آیا, آپ نے ان سے پوچھا محرم الحرام کا یہ دن 10ویں تاریخ جو آج کا دن تھا, آپ نے ان سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ آج کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضور پاک علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کرام, یہ قرآن کے ماننے والے, وہ توریت کے ماننے والے, دونوں کے دونوں نظریات کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, خیال کے اعتبار سے بالکل الگ تھے. آپ نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس زمانے کے سب سے بڑے ظالم اور اس زمانے کا سب سے بڑا فرقہ پرست, اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد اور اس زمانے کا سب سے بڑا موذی, رب العالمین نے اپنی طاقت سے, رب العالمین نے اپنے حکم سے اس زمانے کی سب سے بڑی ظالمانہ طاقت کو زیر کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ نہتے بنی اسرائیل, اس زمانے کے اہل ایمان, رب العالمین نے ان کو غلبہ دیا تھا. اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے. بگڑی ہوئی قوم کا تو یہ حال ہے جس نے اپنی کتاب میں تحریف کی تھی, جو اپنے نبی کو ٹھیک سے مانتے نہیں تھے, ہزاروں جگہ توریت میں تبدیلی کر چکے تھے. اس قوم کا یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں مگر ان کی یاد میں شکرانے کے طور پر رکھتی. آپ نے کیا فرمایا, اگر موسیٰ کی بنیاد پر رکھتے ہو تو اس کے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اللہ کے یہاں سے اور جو میں پیغام لے کر آیا ہوں وہ دونوں پیغام ایک ہیں. یہ ایک چراغ سے نکلی ہوئی روشنی ہے جو ادھر کو بھی آئی ہے, ادھر کو بھی آئی. کسی زمانے میں یونس کے ذریعے ملی, کسی زمانے میں داؤد کے ذریعے ملی, کسی زمانے میں ابراہیم کے ذریعے ملی, کسی زمانے میں عیسیٰ کے ذریعے ملی اور کسی زمانے میں موسیٰ کے ذریعے اس زمانے کو ملی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر چراغ کی روشنی چاروں طرف کو آ جائے تو اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے. جس اللہ کا پیغام لے کر وہ آئے اسی اللہ کا پیغام لے کر میں آیا. کوئی بات نہیں, کہا کہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے ان کے بعد ایک بات کہی کہ ایک بات اس کے اندر سے نکالی آپ نے. آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے قوموں کے درمیان محبتیں بڑھیں, قوم و تعلق بڑھیں. جب کوئی قوم یہ سوچے گی کہ ہمارے نبی کے موقع پر یا ہمارے نبی کی کامیابی کے موقع پر ہم اگر روزہ رکھتے ہیں, یہ کتنے شاندار نبی ہیں کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, اس سے محبتیں بڑھیں گی, اس سے تعلقات بڑھیں گے, اس سے نفرتیں کم ہوں گی. قوم کو ایک پیغام ملے گا, ہم تم الگ نہیں ہیں, ایک اللہ کے ماننے والے, نبیوں کی دعوت دینے والے, دنیا کی سب سے بڑی سچائی یعنی دین اسلام کے تسلیم کرنے والے, ہم کوئی الگ نہیں, ہم تم ایک پیغام کے ماننے والے ہیں. لہذا آپ نے ان کے درمیان ایک راستے کو پیدا فرما لیا. اللہ تبارک و تعالی نے آج کا دن ہمیں اور آپ کو یہ دیا ہے کہ ایک دن ہے. صحابہ کرام نے اس دن سے یہی سمجھا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو اس موقع پر ہجرت کی تاریخ کو یاد کیا جائے. جب محرم الحرام کے اندر یہ 10ویں تاریخ آئے کہ رب العالمین کس طرح سے اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے. رب العالمین طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ ناچنے والے, تکبر کا شکار ہونے والے, اپنے آپ کو سب کچھ جاننے والے, اپنے وقت کے ظالم بادشاہوں کو کیسے ذل کیا کرتا ہے اور اہل ایمان کو کیسے بلند کیا کرتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس محرم الحرام کے مہینے میں اس بات کو یاد کر لے, آپ سوچیں ایک طاقت آتی ہے. ذرا غزوہ احد کا مار کا بیان کیجئے, لوگوں کے سامنے ایک مضبوطی آتی ہے. غزوہ بدر کا مار کا بیان کیجئے, ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے, امنگیں پیدا ہوتی ہیں, عمل کرنے کا جذبہ آتا ہے, حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو طرف کو بڑھنے کا شوق آتا ہے. جب یہ بات آئے گی اس زمانے کے اہل ایمان
کہ اس زمانے کے اندر بھی واقعتاً کچلے ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی نچلے ہیں، اس زمانے میں بھی مارے جا رہے ہیں۔ ہر زمانے کا حساب اور کون سی جگہ ہے جہاں امت کا خون نہیں بہ رہا ہو؟ یہ سارے حالات کو سامنے رکھیں جب محرم الحرام آئے گا اور کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھے گا اور رب العالمین سے مانگے گا، اے وہ مالک جس نے موسیٰ کو کامیابی دی اور اپنے وقت کے طاغوت، اپنے وقت کے فرعون اس کو ذلیل کیا، ہم بھی شکوہ آپ سے کرتے ہیں، ہم بھی رب العالمین آپ سے مانگتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو بھرپور طاقت ملتی، مگر معلوم تھا کہ اس چیز کو ہٹایا گیا، اس کو بھی ہٹایا گیا، اس کو بھی ہٹایا گیا۔ میں عاجزانہ طور پر اپنے تمام جوان ساتھیوں سے اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سنتیں ہیں جس سے ہم کو اور آپ کو باندھا گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سنت کا ہے، مسئلہ اکیلا سنت کا نہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی ذات سے باندھ دیا گیا۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے، جب آپ کا وضو امت کرے گی، جب آپ کے طریقے پر کھانا کھائے گی، آپ کے طریقے پر کپڑے پہنے گی، آپ کے طریقے پر خوشی منائے گی، گویا کہ حضور پاک علیہ السلام سے تعلق بڑھے گا۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ اسلام جشن کو نہیں کہتا، غلط کہتے ہیں لوگ۔ اسلام کہتا ہے جشن ہونا چاہیے، اسلام کہتا ہونا چاہیے، مگر دو جشن ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، رمضان المبارک کے پورے مہینے کو جشن کا مہینہ بنا دیا گیا۔ امت آزاد نہیں ہوگی، آج کے دن لڑکیوں کی عزتیں نہیں لوٹیں گی، آج کے دن لڑکیاں آوارہ نہیں ہوں گی، شہادت حسین کے نام پر دنیا میں چکر نہیں لگائیں گی۔ آج آوارہ مزاج لوگ جو سارے کے سارے آزاد ہیں۔ مسئلہ بنیادی یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھائے گی، اس کے سامنے آنسو بہائے گی، قرآن کریم پڑھا جائے گا، رات کو تراویح پڑھی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا جشن ہے جو قرآن کریم کے اترنے کے ساتھ ہوا۔ اور جب قرآن کریم مکمل ہو گیا تو حج کا موقع تھا اور قرآن کریم کی آیتیں آئیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو رمضان جشن کا موقع تھا، اور جب قرآن مکمل ہوا تو حج کا موقع جشن کا تھا۔ اور حضور پاک علیہ السلام امت کے درمیان تھے اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کا جشن۔ کپڑوں کا اتارنا، جوتے اتار دینا، نمازوں کا چھوڑ دینا، آوارہ گردی کرنا دجال کا طریقہ ہو سکتا ہے، شیعوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، بے ایمانوں کا ہو سکتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے امتیوں کا نہیں ہو سکتا۔ بس یہی پیغام ہے آج کے دن کا، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بصیرت نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہماری تربیت فرما دے، ہمیں ایمانی تربیت نصیب فرمائے، اور اس طرح کی ساری خرافات سے ہماری آپ کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔